میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنگے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں گزشتہ شب جوئے کے موضوع پر خصوصی مدنی مکالمہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا محمد عمران اختاری صلی اللہ الباری نے بھی شرکت فرمائی. اس دوران دلچسپ گفتگو دیکھنے میں آئی. آئیے اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں. جوئے کا اڈا چلانا، جوئے کے آلات بیچنا خریدنا سب اسلام میں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. ہمارے محلے میں عزت نہیں تھی، بچوں کی بھی عزت نہیں ہوتی. او جواری کا بیٹے، او جواری کدھر کا، چل چل جواری کا بچہ جا ادھر سے. کیا عزت؟ آپ کو غصہ آئے گا، کس نے بولا تجھے جواری کا بیٹا؟ آپ جا کے لڑو گے تو وہ بولے گا کہ میں نے کون سا جھوٹ بولا، جوا نہیں کھیلتا، تو سچا نہیں کھیلتا. اب وہ عزت دار بن کر کھیلے یا ذلیل و خوار ہو کر کھیلے. تو ہمارے ایک عجیب و غریب نظام ہے کہ یہ جو گلی کونوں پر کوچوں پر جو بیٹھ کے جوا کھیلتے ہیں نا، یہ بڑی حقارت اور اس سے دیکھے جاتے ہیں. لیکن جو کوئی بہت بڑے لیول کے پر کھیلتا ہو تو وہ پھر وہ صاحب ہوتا ہے، حاجی صاحب بھی بولتے ہیں، اور جس کے حرام کام کی آمدنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی عزت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. کیا یار عجیب ماحول کے عجیب و غریب عجیب ہو چکا ہے. جو جواری ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں، آپ کی کوئی عزت نہیں ہے. ہاں، جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں، جن کو دو پیسے کا فائدہ بھی آپ کی طرف سے ہو جاتا ہوگا، وہ پیچھے سے تھوڑی کو مطلب آپ کی عزت کرتے ہیں. بھائی جواری ہے، جواری بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھوں پر ادھر ادھر. اب یہ تو آپ کے یہاں، لیکن میں تو بتاؤں جو بگ شاٹس ہیں نا، ان پر بھی کوئی ہاتھ رکھے یار. یہ اکیلا جاتا ہے، اس کے پیچھے کتنوں کو لے کر چلا جاتا ہے. وہ بات ہوگا اس میں کتنوں کے پیسے چلے جاتے ہیں، کتنے ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. وہ بھی حرام کھاتا ہے اور کئیوں کو ڈبا دیتا ہے. بہت بڑی تعداد پھر بھی اس سے نہیں بچ پاتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ مال کی محبت. تو ان کو لے کر آپ مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے. اب 3 دن میں انشاءاللہ عز و جل جب اس کو ہم نماز سکھائیں گے اور نیکی کی دعوت دیں گے تو امید ہے کہ ایک ایک کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے ایک ہاتھ کو کھینچ لے کے یار چھوڑو یار یہ نہیں پڑھتے چیزوں. ایسا ہوا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے اسلامی بھائی آئے ہیں جو اکیلے آئے مگر اپنے ساتھ پورے گروپ کو نکلتے گروپ بعضوں کا ہوتے ہیں کہ ایسے پر ہاتھ رہ جاتا ہے جو پورے گروپ کا ایک مرکزی کردار ہوتا ہے. جب وہ ٹوٹتا ہے نا تو پورا گروپ ٹوٹ جاتا ہے. الحمدللہ عز و جل گزارے مہینے سرگودا میں مختلف شخصیات کے مابین سنت و برے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سنت و بھرا بیان فرمایا. اس دوران انہوں نے دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں ہونے والے مدنی کاموں کو بیان کرتے ہوئے شرکاء اسلامی بھائیوں کو ان مدنی کاموں میں مزید اضافے کے لیے اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دینے کا ذہن دیا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام. نیز اجتماع کے اختتام پر رکن شورا نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرماتے ہوئے انہیں تحائف بھی تقسیم فرمائے. اس کے علاوہ اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. رکن شورا نے ہمارے یہاں پہ آج محفل کی ہے، اس کی بہت برکتیں ہوئی ہیں. لوگوں نے اچھی نیتیں کی ہیں، کئیوں نے داڑھی کا ارادہ کیا ہے، کئیوں نے نماز کی پابندیوں کا وعدہ کیا ہے. مدنی چینل کے حوالے سے گھر کے اندر جنہیں ہم کہتے تھے بچوں کو گھر والوں کو کہ نماز پڑھ لیں، اب وہ ہمیں اٹھاتے ہیں کہ نماز پڑھ لو. تو مدنی چینل کی بہت بہاریں ہیں. جنہیں نماز نہیں آتی تھی نمازیں سیکھ گئے ہیں، جنہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا غسل کے طریقے سیکھ گئے ہیں. ہمیں جناب کپڑے پاک کرنے نہیں آتے، ہمیں کپڑے پاک کرنے بھی آ گئے. ہمیں جناب گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، نمازیں صحیح نہیں تھی. اللہ نے سب کچھ کرم کیا پیارے نبی کے صدقے. جناب بہت بہاریں ہیں، اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے.
مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مرکز العلیہ لاہور میں مدنی قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول سے ملاقات فرمائی اور انہیں اپنے مدنی پھولوں سے نوازتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو علم دین حاصل کرنے اور کریہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مزید مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بھی ترغیب دلائی۔ جب بھی کبھی اعتکاف ہو یا جب بھی کبھی کوئی مسجد میں جائیں تو ہمارا وضو آذان سے پہلے ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ تاکہ اہل محلہ اور دوسرے اسلامی بھائیوں کا بھی حق ہے، اور ویسے بھی باوضو ہو کر مسجد میں آ کر آذان سننے کی زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ ثواب اسے ملتا ہے جو آذان ہو اس وقت مسجد میں موجود ہو۔ پھر اس کے بعد کہ جو آذان ہوتے ہی آ جائے، پھر اس کے بعد ثواب آہستہ آہستہ کمی آتی ہے، تو جو زیادہ ثواب ہے وہ یہ ہے کہ آذان مسجد میں سنے آ کر باوضو ہو کر، انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے۔ یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ جو معلوم نہیں ہوگا وہ پوچھ لوں گا۔ الحمدللہ عز و جل مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے مظفر آباد میں کشمیر کے جسٹس شریعت کورٹ افتخار حسین صاحب سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے اور گناہوں کے خلاف اپنے عزم کا بھی اظہار کیا۔ مدنی چینل کا باقاعدہ ایک ناظر ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ مدنی چینل جو ہر وقت مدنی پھول بکھیرنے میں ہماتن کوشاں اور مصروف عمل رہتا ہے، اس کو دیکھا جائے، اس کو سنا جائے، اور جو مدنی باتیں مدنی انداز میں مدنی آقا کی اتباع کے لیے مدنی آقا کی خوبصورت اور پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی خود بھی کوشش کی جائے، اپنے اہل خانہ اور دوست احباب کو بھی اس طرف راغب کیا جائے۔ میں اس نہایت ہی ذمہ دارانہ کاوش کے لیے جس مستدی سے آج کے پرخطر دور میں جب میڈیا کی گمراہ کن الغار عامت المسلمین اور بالخصوص پاکستان پر جاری ہے، مدنی چینل کا قیام، مدنی چینل سے نشر ہونے والی تعلیمات خواہ وہ نثر کی صورت میں ہوں یا نظم کی صورت میں ہوں، واعظ کی صورت میں ہوں یا نعت شریف کی صورت میں ہوں، ہمارے لیے ایک نہایت ہی قیمتی اور زرین اثاثہ۔ اس کے لیے میں مدنی چینل کے تمام کارکنوں اور بالخصوص علماء کرام اور سب سے بڑھ کر حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری دام القاب العالیہ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس نازک کام کا بیڑا اپنے سر اٹھا رکھا ہے اور ہم وقت بڑی مستعدی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہیں۔ میں دس بدعاؤں کہ اللہ تعالیٰ ہر سال کی عمر میں آپ کے علم میں برکت عطا فرمائیں اور ہم سب مسلمانوں کو ان کے معاذ احسنہ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے معاشرے میں جہاں پر بے شمار دیگر برائیوں نے جنم لیا ہے، اس کے روح و زوال ہونے کے دو بڑے عام اسباب بھی ہیں، جھوٹ اور غیبت۔ اگر ہم سب لوگ اس گناہ کبیرہ جھوٹ سے بچ جائیں اور غیبت اپنے بھائی کا گوشت کھانے سے پرہیز کریں، لہذا میری تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل ہے کہ ہمیں غیبت کے خلاف اور جھوٹ کے خلاف جنگ کا آغاز کر دینا چاہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی،
جھوٹ کے خواجان انشاءاللہ. الحمدللہ عز و جل. گزشتہ دنوں عمان کے شہر مسقط کی جامع مسجد العلایا میں سنت بھرا اجتماع ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نگران مجلس بیرون ملک نے سنت بھرا بیان فرمایا، جس میں رکن شورا نے سرکار علیہ السلام کے احسانات کو بیان کرتے ہوئے شرکاء کو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنے کا ذہن دیا. نیز اجتماع کے اختتام پر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. ہم مدنی چینل کو یہی کہیں گے کہ بہت اچھا چینل اور پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے اور انشاءاللہ چھایا رہے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آنے کے بعد میں یہ لگتا ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور دل کہتا ہے کہ بار بار اس اجتماع میں آئیں، اور انشاءاللہ اجتماع میں آنے کی نیت اور باقاعدہ جو ہے اور اپنے اسلامی بھائی کو ساتھ میں لانے کی نیت اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت اور ایمان کی حفاظت کی نیت، الحمدللہ یہ ساری چیزیں نیت ہم نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں اور ہم سبھی لوگوں کو قائم و دائم رکھے. آج کل کے دور میں اتنا اچھا چینل جس میں لوگوں کو نہیں معلوم مسائل کا، اس کے ذریعے مسائل کا حل نکلتا ہے. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. قفل مدینہ انشاءاللہ. الحمدللہ عز و جل. گزشتہ دنوں اوقارا کی مجلس رابطہ بین العلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے جامعہ نوریہ عرفان القرآن کے محتمم حضرت مولانا غلام رسول حیدری دعوت برکاتہ العالیہ سے ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کا تعارف پیش کیا. اس پر انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو سراہا اور مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ عظیم چینل پوری دنیا بھر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ خوبصورت انداز میں غیر سیاسی طور پر دین اسلام کا بہت بڑا عظیم کام کر رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعوت اسلامی جو ہے اس کو اللہ تعالی نے بہت بڑی وسعت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھے، اور جو ہمارے دعوت اسلامی کے بانی ہیں بابا جی حضور، وہ جب بھی چینل پر تشریف لاتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ان کو دیکھتے ہی رہیے، دیکھتے رہیں اور دیکھتے رہیں. اتنی خوبصورت آواز اور اتنا خوبصورت انداز ہے کہ جب وہ اپنا عالی شان بیان فرماتے ہیں تو ان کے بیان کا تاثر اس قدر ہوتا ہے کہ دلوں پر اترتا جاتا ہے. تو بانی دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خیری عطا فرمائے. اور چینل جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا بھر میں ایسا کام، یہ تحریک اتنا خوبصورت کام کر رہی ہے، دل چاہتا ہے کہ صبح و شام ہر وقت اسی چینل کو دیکھتے رہیں. اور یہ ہمارے دعوت اسلامی جو میٹھے میٹھے مدنی بھائی ہیں، ان بھائیوں کا خوبصورت انداز، خوبصورت آواز اور خوبصورت سلسلہ دیکھنے کو جی چاہتا ہے کہ جی بھر کر دیکھتے رہیں. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق اس کو مزید فروغ عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین پاک کا صدقہ اس میں برکتوں کا نزول فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی تیری روح مچی ہو.